حاضرین محترمین، بعض مخلصین، موحدین، مومنین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ وند قدوس نے تخلیق کائنات کے ابتدائی مرحلے سے تخلیق انسان تک زمین اور آسمان میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ سب کچھ اللہ نے انسان کی فلاح و بہبود اور نفع کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کی ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی نعمتوں سے بھی اس کو اللہ پاک نے مالا مال فرمایا،
لیکن تمام انعامات، ان نعمتوں اور اکراموں میں سے سب سے زیادہ بڑی نعمت اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت کی نعمت ہے۔ جس بندے کو ہدایت نصیب ہو گئی دنیا کی کسی اور دولت یا کسی اور انعام کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور دنیا کی تمام سہولیات یا انعامات سے آدمی مالا مال ہو جائے، لیکن ہدایت کی دولت سے یا ہدایت والی نعمت سے اگر وہ بندہ محروم ہے تو اس جیسا بدبخت انسان وہ خود ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تو اس کائنات کی تمام چیزیں اس کے نفع اور فائدے کے لیے بنا دی، لیکن اسے فائدہ جس نعمت نے دینا ہے وہ دنیا کی نعمت نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں اس کے فائدے اور نفع کے لیے ضرور ہے، لیکن وہ نعمت جس نے اللہ کے دربار میں روز قیامت کے آخری دن اللہ کے سامنے ہدایت والی نعمت اس کو فائدہ دے گی۔ باقی دنیا میں اس نے ٹماٹر، پیاز، پھل، آم، کیلے، سیب کھا لیے، ان کا اسے قیامت میں کوئی فائدہ بولو شاباش، جتنے زیادہ کھا مال و دولت کو استعمال کرے، اچھا لباس پہن لے، اچھی گاڑی میں بیٹھ جائے، اچھے قسم کا محل بن جائے، بنگلہ ہو، یہ دنیا کی سہولتیں اور سب سے زیادہ ضروری اور کامیاب کرنے والی نعمت ہے ہدایت۔ اور اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ میں اللہ نے زمین کو فرش بھی بنایا، آسمان کو چھت بھی بنایا، آسمان سے بارشیں بھی نازل کی ہے، پھلات، میوے، اناج، یہ ساری چیزیں میں اللہ نے زمین سے تمہارے فائدے کے لیے اگا کے تمہیں فائدہ دیا ہے، لیکن میں اللہ کے دربار میں جس چیز نے تمہیں فائدہ دینا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، میں اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار نہ بناؤ، پھر ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ ہدایت میرے دربار میں تمہیں معلوم ہو گیا۔ ہدایت جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت۔ اسے کھولو، اللہ توجہ ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اللہ سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اور دنیا کی تمام نعمتیں بندہ خرید سکتا ہے، لیکن ہدایت خریدنے کی چیز نہیں ہے۔ بازار میں کمپار لگا ہوا ہے، ہر نعمت پیسے دے کر خریدی جا سکتی ہے، محنت کر کے خریدی جا سکتی ہے، کوشش اور صبر اور صحیح کر کے خریدی جا سکتی ہے، حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ہدایت وہ نعمت ہے جسے بندہ خرید کر حاصل نہیں کر سکتا، کوشش کر کے نہیں حاصل کر سکتا، محنت کر کے نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ ہدایت والی نعمت اسی کو نصیب ہوگی جس پر اللہ کا فضل ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں روز اول سے میں اللہ نے جب اپنے پیغمبر آدم علیہ السلام کو اور ساتھ میں ابلیس کو بھی جب زمین پہ میں اللہ نے اتارا تو میں اللہ نے کیا کہا، اہبطوا منہا، اس جنت سے اتر جاؤ زمین پر، اہبطوا منہا جميعا، سارے کے سارے زمین پہ اتر جاؤ، لیکن یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ او میرا آدم پیغمبر، تو بھی، تیرے ساتھ یہ شیطان ابلیس بھی، تیری بیوی حوا بھی زمین پہ اتر جاؤ، لیکن یاد رکھو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میں اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے
دوسری دنیا کی کوئی دولت اسے اللہ سے محفوظ یا اللہ کے خوف سے محفوظ نہیں کر سکتے. ایک ہدایت، اور یہ ہدایت ہو تو بندہ انسان ہے، اور اگر ہدایت نہ ہو تو یہ بشکل ایک انسان حیوان ہے. کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں بتایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہے، دل ہے سوچتے نہیں ہے، کان ہے سنتے نہیں ہے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، میں اللہ کہتا ہوں یہ چوپائے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں جب اس کو میں جانور کہتا ہوں تو میرا پیدا کیا ہوا کتا بھی مجھے کہتا ہے اللہ مجھے تو 10 دن تک تو کھانا نہ دے، میں تو تمہیں کبھی نہیں کھوتا ہوں. یہ کھاتا بھی تیرا ہے، بھونتا بھی تجھے ہے. کھاتا تیرا ہے، تب سجدے قبروں کو کرتا ہے. کھاتا تیرا ہے، سجدے پتھروں کو کرتا ہے. کھاتا تیرا ہے، چادریں پیروں میں چڑھاتا ہے. کھاتا تیرا ہے، چادریں قبروں میں چڑھاتا ہے. اللہ میں تو تیری شکایت نہیں کرتا ہوں، یہ تیری شکایتیں کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں او میرے پیدا کیے ہوئے کتے، میں تیری صاحبیت کو برابر نہیں کروں گا. اور ہم اضل یہ کتے سے بھی بڑے. معلوم یہ ہوا ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس ہدایت کی نعمت کو اللہ نے تقسیم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. صحیفے دیے، آیاتیں دی، تختیاں دی. اللہ نے آیاتیں نازل کی، صحائف آئے. تمام انبیاء نے اسی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر دعوت دی لوگوں کو. لیکن جب اللہ نے اس دنیا کی عورت انبیاء کے سلسلے کو بند فرمانے کا ارادہ کیا، اللہ نے جو ہی ارادہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے کا، بند کرنے کا کیا ہے، پھر ایک کامل ہدایت کی ضرورت تھی، ایک مکمل ہدایت کی ضرورت تھی. اس ہدایت کی شکل میں اللہ نے اس قرآن کو دنیا میں بھیجا. قرآن کی بات کوئی ہدایت پھر نہیں، یہ سب سے زیادہ آخری ہدایت ہے. اور پھر بڑی عجیب بات، آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی قرآن ہی قرآن کرتے ہیں، جی قرآن ہی قرآن ہی قرآن، اور کوئی بات ہی نہیں آپ کے پاس. آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہی قرآن کیوں ہے. اور یہ قرآن اس لیے قرآن ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے. دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. اور محدثین و فقہاء نے، مفسرین نے اس کا ایک معنی قرآن کو قراءت سے نکالا ہے، اور قراءت کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا، بالکل بھرا ہوا. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قراءت الحوض، حوض بھرا ہوا ہو، حوض لبریز ہو، تو اس قراءت سے یہ قرآن نکلا ہے. یہ قرآن بھی تمام علوم کے ساتھ بھرا ہوا ہے، لبریز ہے. قرآن میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر خود اللہ نے فرما دیا ما فرطنا، اور لوگوں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، میں اللہ نے اس کتاب کے اندر کسی چیز کو بھی نہیں بھلایا ہے، سب کچھ کے اندر ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن کو کامل ہدایت، اللہ جس ہدایت کی طرف محتاج ہو اللہ کے نبی بھی یہ قرآن کو ہدایت. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس وقت میں اتارا؟ اس وقت اتار کے بھی اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس قرآن والی ہدایت آ جائے، قرآن والی ہدایت آ جائے، فمن تبع ہدایا، جس نے میرے اس قرآن والی ہدایت کی اتباع کی ہے، تابع فرمانی کی ہے، اس کے پیچھے چلا ہے، کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ فرماتے ہیں
الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ. ان لفظوں کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا معنی اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اللہ اور اللہ کا اور رسول نہ جانے, اللہ ہی جانتا ہے. ان کا معنی اگر رسول جانتا تو اللہ فرماتے وما هو علی الغیب بضنین, میرا پیغمبر غیب پر بصیر نہیں ہے. میرا پیغمبر جانتا ہوتا تو تمہیں بتاتا. میرے پیغمبر نے نہیں جو بتایا تو میرے پیغمبر کو بھی پتا نہیں ہے. گویا جو کہتے ہیں پیغمبر کو پتا ہے وہ پیغمبر کو بخیل مانتا ہے. ہم تو پیغمبر کو بخیل نہیں مانتے, نہیں کہتے. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ. مختلف مفسرین نے اس کی مختلف توجیہات ذکر کی ہیں, لیکن وہ طالب علموں کے لیے سب سے جامع معنی یہ ہے کہ ان الفاظ کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. پھر کوئی بندہ یہ کہے گی اگر اللہ جانتا ہے تو پھر ادھر لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ادھر لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں. لا اقول الف لام میم حرف, میں محمد یہ تو نہیں کہتا ہوں الف لام میم حرف ہے, بلکہ الف حرف لام حرف و میم حرف. الف بھی ایک حرف ہے, لام بھی ایک حرف ہے, میم بھی ایک حرف ہے. اگر اس کا معنی کچھ بھی پتہ نہ ہو تو 30 نیکیاں, 30 نیکیاں تو مل گئی. یہ تھوڑا فائدہ ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ آج لوگوں کو نیکیوں کی ضرورت نہیں, نیکیوں کی ضرورت نہیں. ہاں کوئی دیتا بھی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ پہ آ جائے کہ فلاں نے فلاں نے کچھ دیا ہے. آج تو عبادت اس غرض سے کی جاتی ہے, عبادات اس نیت سے نہیں کی جاتی کہ ثواب ہوگا, نیکی ہوگا. نہ لوگوں کو پتہ چل جائے حاجی صاحب عمرے کے لیے گئے, حاجی صاحب پورے وفد میں. آج تک تو محلوں میں یہ مقابلہ شروع ہو گیا. ہمارے محلے میں بھی یہ مقابلہ لگا ہوا ہے. ابھی تو یہ کرونا کی وجہ سے رکاوٹ بڑھ گئی ہے. باقی ایسا مقابلہ تھا, ایک خاندان کے 3 آدمی گئے, وہ ابھی گھر واپس نہیں پہنچے. دوسرے خاندان لوگوں نے گزار مان کے عمرے کرنے. نفلی عبادت اس میں بھی ریاکاری اور اس میں بھی ادھار مان. نیکی کی نیت سے کوئی بھی عمل کو نہیں کر رہا الا ماشاء اللہ. اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, او لوگو یہ ایسی کامل کتاب ہے لا ریب فیہ, اس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ, اس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دنیا والوں کے لیے میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں, اگر تم اپنی ہدایت کا سامان کرنا چاہتے ہو, اگر تم ہدایت کے متلاشی ہو, اگر تم ہدایت کی تمنا رکھتے ہو, یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے, یہ تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت کی توفیق ہے. انہی لوگوں کو ہدایت کی توفیق ہوتی ہے جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہو. یوں اگر ہدایت کی توفیق معنی نہ کیا جائے تو پھر
معنی اس کا فٹ نہیں آتا. ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر متقین کے لیے ہدایت ہے تو پہلے سے ان کے پاس ہدایت نہیں. اگر پہلے سے نہیں تو وہ متقین کیسے بنے؟ اگر پہلے سے ان کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے پھر وہ متقین کیسے بنے ہیں؟ متقین خدا کا معنی یہاں پہ ہے توفیق. ہدایت کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اور جو اپنے پیروں سے ڈرتا ہے، ننگوں سے ڈرتا ہے، اپنے مولویوں سے ڈرتا ہے، اپنے اکابرین کی کتابوں کے لکھے ہوئے کٹوروں قولوں سے ڈرتا ہے، اسے ہدایت ہے. ہاں کیوں؟ اس کے سامنے جب بھی قرآن کی آیت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہتے نا، ہمارے بڑوں نے تو یہ نہیں لکھا نا، وہ فلاں نے لکھ دیا اتنا بڑا عالم ہے، وہ فلاں نے لکھ دیا اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے، وہ فلاں نے لکھ دیا اتنا بڑا مناظر اسلام ہے، وہ فلاں نے لکھ دیا اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ جبل العلم ہے، علم کا پہاڑ ہے، اس نے یہ لکھ دیا. بھلا قرآن کی آیت کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو قرآن کی آیت نہیں سمجھ آئی، اس نے ٹھیک ہے پھر سمجھ جاؤ اس پہ مور لگ چکی ہے، اسے ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ فرماتی ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کامل کتاب ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ فرماتی ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے توفیق ہدایت سیدھے راستے بتا رہی ہے. اللہ سیدھے راستے کا کیسے پتہ چلنا ہے؟ یہ قرآنی ہدایت والی کتاب ہے، یہ قرآنی مضبوط راستے والا ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. او لوگو یہ وہ قرآن ہے، ھذا القرآن یہ ایسا قرآن ہے، یہدی للتی یہ قرآن اس راستے کی طرف بلاتا ہے، یا اقوام جو اتنا مضبوط ہے، اتنا پکا راستہ ہے جس میں وہ راستے کا تصور بالکل سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا اعلیٰ راستہ ہے، اس میں تفصیل کا صیغہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا اقوام اتنا افضل اور اعلیٰ راستہ قرآن والا ہے. دنیا کی تمام کتابوں کے اندر گمراہی کا شائبہ پا سکتا ہے، ان کے اندر مغالطے کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، ان کے اندر مغالطے کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ایسا راستہ ہے یہدی للتی ہی اقوام، یہ ایسے راستے کی طرف بلاتا ہے جس کے نیچے کوئی کھوکھلا پن نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. دوسرے راستوں پہ کرو گے ہو سکتا ہے کسی مقام کے اوپر جا کے تمہیں پشیمانی ہو جائے، تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑ جائے، لیکن قرآن ایسا راستہ ہے اس پہ چلنے والا کبھی ندامت کا سامنا نہیں کرتا. یا اقوام. اور اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں اللہ نے انسان کو بہترین تقویم کے اندر، بہترین پیدائش کے اندر پیدا کیا ہے. وہاں پہ اللہ نے تقویم فرمایا، یہاں پہ اللہ نے اقوام فرمایا. تقویم کے مقابلے میں اقوام کے اندر زیادہ مبالغہ ہے، زیادہ فضیلت ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن اتنا مضبوط ہے کہ بندے کی اپنے تسلسل کے اندر، بندے کی اپنے حوصلے کے اندر شکست پیدا ہو سکتی ہے، اپنے حوصلے کے اندر کمی آ سکتی ہے. میرے قرآن کے راستے کے اندر کمی نہیں آ سکتی.
اتنا مضبوط رکھ یہدی للتی ہے یا اقوام. اللہ جب اقوام راستہ ہے قرآن والا اتنی اعلیٰ ہدایت پھر اللہ یہ کن لوگوں کا نصیب ہے. اللہ فرماتی ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. او ایمان والوں تمہیں یہ قرآن والا راستہ مل جائے سمجھو تمہیں خوشخبری مل گئی ہے تمہارے لیے مبارکباد ہے. حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے ان اللہ قرأ طه یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عامین. اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سورہ طه یاسین کی تلاوت فرمائی ہے. فلما سمعت الملائکۃ القرآن جب ملائکہ نے اللہ سے قرآن سنا اس وقت ملائکہ کہنے لگے طوبیٰ للأجوافِ تحمل هذا علیہا هذا. بڑی مبارکباد میں مستحق ہے وہ لشکر جن کے اوپر یہ کلام لاکھ کے بھیجا جائے گا جن کو یہ قرآن یہ کلام دے کے بھیجا جائے گا. بڑی مبارکباد کی مستحق ہے وہ زبانیں جن زبانوں کے اوپر اس قرآن سے باتیں کی جائے گی اس قرآن کو پڑھا جائے گا جن زبانوں کے ساتھ طوبیٰ ان لوگوں کے لیے بھی مبارکباد اور خوشخبری ہے جن کے دلوں میں یہ قرآن نازل ہوگا دل کے اوپر جائے گا. معلوم یہ ہو گیا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والے وہی ہوتی ہیں جو اقوام پاک پہ عمل کرتی ہیں. ایمان والے وہی ہوتی ہیں جو اقوام قرآن پہ عمل کرتی ہیں. جو قرآن والی ہدایت پہ عمل نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن نہیں ہو سکتا. قرآن جس کے پلے ہو ہی نہ وہ مومن ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہدی للتی ہے یا اقوام ویبشر لوگوں یہ اقوام کتاب جو بات بتا رہی ہے اس پہ عمل کرنے والا مومن ہو سکتا. یہ قرآن ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے سامنے قرآن دی آیت پڑھو تے اگوں تے متھے وچ وٹ پے چلو تو مومن ہے کہ بے ایمان ہے. بولو قرآن کی آیت پڑھی جائے قرآن کا عقیدہ پڑھا جائے وہ پھر کسی کا قول کٹورا اٹھا دے وہ المحمد المسند کو اٹھا دے اور کہے کہ ہمارے اکابرین نے یہ عقیدہ دیکھ لیا ہے 300 علماء کے دستخط موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں لعنت تیرے علماء کے اوپر وہ قرآن کے خلاف فیصلے کرے. قرآن اقوام کتاب ہے قرآن اقوام عقیدہ بتاتا ہے قرآن اقوام راستہ بتاتا ہے. تو اقوام کو چھوڑ کر مولویوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تیرے جیسا بےمان جو ہو وہ کوئی نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں جی اکابرین کے گستاخ ہیں جی علماء دیوبند کے گستاخ ہیں جی. یہ علماء دیوبند نہیں یہ علماء دیوبند اور اگر ہے تو دور سے سلام ہے علماء دیوبند. ایسے عقیدوں کو دور سے ہمیں قرآن کے خلاف عقیدہ نہیں چاہتے. ہم کیا جانتے شخصیات کو دیوبند کیا ہے بریلوی کیا ہے اہل حدیث کیا ہے مقلد کیا ہے غیر مقلد کیا ہے. سب سے پہلے اہم ہے اللہ کا قرآن ہے. قرآن کے بعد کوئی بات کرے تو پھر ضروری مسائل کے اندر بات کی جا سکتی ہے. قرآن کے بارے میں تو ہم صحابی کا نظریہ بھی قرآن کے خلاف ماننے کے لیے تیار نہیں. تم المحند علی المسند کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے؟ المحند علی المسند اور یہ عقائد کی کتاب ہے. ان لوگوں نے اس کو عقائد کی کتاب بنایا. پاکستان کے اندر بیٹھ کر 300 علماء کتاب لکھ رہے ہیں یا 300 علماء اس کے اوپر دستخط کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ عقائد کی کتاب. اچھا پھر سعودیہ والے جو اس کو استعمال نہیں کرتے وہ گمراہ مر گئے یا المحند المسند سے پہلے جو لوگ مر گئے وہ کس دین پہ مر گئے؟
یہ بات کی لکھی ہوئی پاکستان کی پیداوار ہے. سب سے زیادہ اہم اقوام اور ہدایت کا خزانہ ہے تو وہ اللہ کا قرآن. اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کسی موضوع کی بات قابل قبول نہیں ہے. خود اللہ کے پاک میں اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر مسجد نبوی میں فیصلہ کر دیے. فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا مہر میں دو ہونا چاہیے. ایک حد سے زیادہ مال مقرر نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں. آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے کوٹھی لکھو, سونا لکھو, جتنا لکھو, گاڑی لکھو, فلاں لکھو, فلاں لکھو, جب تک پلاٹ نہیں ہوگا. اچھا مرد رہے نہ رہے پلاٹ رہنا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا نا, جو آپ کا بیٹا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ اگر کبھی فوت ہو جائے, اچھا فوت ہو جائے تو پھر پلاٹ خاموشی ہوتا. بے وقوف جہاں کی بے دینی ہے, یہ دینداری نہیں بے دینی ہے. وہ جب مرد نہیں رہا تو پلاٹوں کا کیا فائدہ. اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ ہو رہا ہے. ایک حد پہ ایک لمٹ پہ ہونا چاہیے مہر, اس حد سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے. جو ہی فیصلہ کر کے مسجد سے باہر نکل دیے, ایک عورت نے سورہ نساء کی آیت پڑھ دی. سورہ نساء کی آیت پڑھنے کے دیے اللہ تو فرماتی ہے اگر کوئی مرد اپنی عورت کو خزانہ دے دے. آیت کس طرح ہے؟ ہاں, اگر کوئی مرد اپنی عورت کو خزانہ دے دے تو اس سے لاتا پہلے صفحے پہ ہے نا, آخری پارے کی پہلی صفحے پہ آخری صفحہ ہے. ہاں, وَإِنِ ارْتَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اگر ایک آدمی ایک بیوی کی جگہ پہ دوسری تبدیل کرنا چاہتا ہے, ایک کی موجودگی میں دوسری لے آنا چاہتا ہے, تو پھر جاؤ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور دیا ہوا ہے تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ, زیور, جائیداد, مکان, کوٹھی, بنگلہ, جو کچھ بھی دیا ہوا ہے. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, خبردار اس سے واپس مت لو. یہ آیت جو ہی اس عورت نے پڑھی ہے, حضرت فاروق اعظم وہیں سے واپس پلٹ گئے. واپس پلٹ کے مسجد میں آ کے صحابہ کرام کو کہنے لگے, او یارو, جو ہم نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ کل عدم, وہ فیصلہ ختم ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے اور ہم اللہ کے قرآن کے خلاف فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. قرآن کے خلاف فیصلہ کرنے کی ہماری حیثیت نہیں ہے. اگر فاروق اعظم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں تو المحنت والوں کو بھی کرنی چاہیے. کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پھر انہیں بھی دیکھنا چاہیے ہم نے فیصلہ اللہ کے قرآن کے خلاف تو نہیں کر دیا, کیونکہ ہدایت والی کتاب قرآن ہے. ہدایت والی کتاب قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں یہدی للذی ہی اقوم, یہ قرآن اس راستے کی طرف بلا رہا ہے. یہ قرآن کو عقیدہ بتا رہا ہے, یہ قرآن کو عمل بتا رہا ہے. ہی اقوم, جو بہت ہی زیادہ مضبوط ہے, جو اپنے اندر خود طاقت رکھتا ہے مضبوطی کی, کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے. قرآن کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے. یہ نہیں کہ قرآن کو علامہ ہی پڑھے تب بات بنے گی, قرآن کو مناظر پڑھے تب قرآن کی بات زیادہ مضبوط ہوگی, قرآن کو محدث
کتنے گئے؟ المحند المفند. اور ہمارے مولویوں کو شرم آتی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، جو ہمارے مولوی جو ہے نا ہماری جماعت والے، ان کو بھی ان کتابوں کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اور تو توجہ کٹ گئی نہیں، گل لگتا کوڑی لگی. ہاں ہاں، یہ خیال کرو، میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ وہ المحند پڑھتے ہو، انہیں المحند مبارک، ہمیں اللہ کا قرآن مبارک، ہم قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تجھے تسلی دے رہا ہوں. اللہ کریم محمد رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں. اور کیا تسلی دیتے ہیں اللہ کریم؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر انک میت و انہم میتون. سورہ زمر 24واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے 23ویں پارے کی آخری صفحے پہ آتی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون. میرا پیغمبر تجھے بھی موت آنی ہے، موت آنی ہے. و انہم میتون، اور ان مشرکین مکہ کو بھی موت آنی ہے. حالانکہ اگر تسلی دینی ہوگی تو اللہ فرماتے تجھے موت نہیں آئے گی، انہیں آئے گی. تسلی یوں ہوتی نا، لیکن اللہ نے قانون کو ثابت نہیں کیا ہے. اللہ نے یوں فرما دیا قانون مسلم ہے، قانون مضبوط ہے، قانون اپنے مقام پہ ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، موت سے بچنے والا اکیلا اللہ ہے، حی اللہ یموت ہے. لہذا پیغمبر کو اللہ نے تسلی دی ہے انک میت و انہم میتون. تجھے بھی موت آئے گی میرا پیغمبر، اور ان قریشیوں کو بھی موت آئے گی. یہ تو کہتے ہیں محمد کے اوپر موت آ جائے گی، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، محمد کی دعوت کا سلسلہ رک جائے گا. اگر تیرا سلسلہ رکے گا موت ان کو بھی آئے گی، سلسلہ ان کا بھی رک جائے گا. اب قرآن کہتا ہے تجھے موت آئے گی، یہ کہتے ہیں جی موت آئی نہیں، موت جی موت آئی ہے تو پھر ایسا ہے نا روح اور جسم کے درمیان، جسم اور کفن کے درمیان روح اٹک گئی، ادھر اٹک گئی. اور پھر یہ 3 دن جو حجرہ مبارک میں اللہ کے پاک پیغمبر دفن سے پہلے رہے، یہ روح پھرتی رہی، کوئی جگہ اچھی نہیں لگی. اللہ کو کوئی مناسب جگہ نہیں ملی، اللہ نے واپس لوٹا کے جسم میں ڈالا. اچھا جب اللہ کے پیغمبر کے جسم میں روح کو نہیں ڈالا گیا تھا تب روح کدھر تھی؟ جب جسم میں روح کو ڈالا ہی نہیں تھا اللہ نے تو روح کدھر تھی؟ تو کوئی مقام تو تھا نا روح کا، پتہ نہیں کدھر سے باتیں دے دیتے. پھر صحابہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کو قبر میں دفن کیا، کیا سبب کے دفن کیا؟ زندہ یا میت؟ بولو. جو لوگ کہتے ہیں نا نبی زندہ ہے تو پھر صحابہ پہ ان کا کیا فتویٰ ہے کہ صحابہ نے نبی کو زندہ دفن کر دیا؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک زندگی 63 سال کی جو اللہ کے پیغمبر نے گزاری ہے، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کے اوپر موت آ گئی. موت کے بعد پیغمبر کا جسم سلامت، پیغمبر کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، لیکن روح کا جسم کے ساتھ ایک گونا تعلق بھی نہیں ہے. جسم کے ساتھ روح کا تعلق نہیں ہے. جو لوگ تعلق ڈالتے ہیں وہ بخاری کو مانتے ہیں قرآن کے منکر، بخاری کو مانتے ہیں قرآن کے. بخاری نے لکھا ہے
تعاد روحه الى جسده، اس کے روح کو اس کے جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے، لیکن ہم نے بخاری کی یہ بات نہیں مانتے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے یمسک الذی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى، جس پر میں اللہ موت کا فیصلہ کر دوں اس کی روح کو روک لیتا ہوں، اس کی روح کو روک لیتا ہوں۔ جس کی روح کو اللہ روک لے اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں، اللہ جس کو روکنے والا مرسل اللہ، اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر کی روح جسم سے نکل گئی، اللہ کے پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک کے اندر میت حالت میں ہے۔ اس پہ اہل سنت والجماعت کا اجماع، اتفاق، اتحاد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ جو ہر مدرسے کے اندر فقہ کی پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے الآن کما وضع، اب بھی اللہ کے پاک پیغمبر اس طرح ہے جس طرح رکھے گئے تھے۔ اگر پیغمبر کو زندہ رکھا گیا تھا پیغمبر زندہ ہے، اگر پیغمبر کو میت رکھا گیا تھا پیغمبر میت ہے۔ فیصلہ کر لو تم الحمدللہ، نہ حنفیو نہ اہل سنت والجماعت ہو، نہ تمہارا فقہ حنفی سے کوئی تعلق ہے، اور نہ الحمدللہ تم مسلمان ہو۔ جو ایسا عقیدہ رکھے پیغمبر قبر میں زندہ ہے اور پھر زندہ پیغمبر کو قبر سے نہ نکالے، یہ سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ پیغمبر قبر میں زندہ ہو اور پھر اس کو نہ نکالے، یہ کون ہے؟ بے ایمان ہے۔ کیوں؟ آپ کو اطلاع مل جائے سرکاری قبرستان میں سیکٹر 3 میں قبر سے، قبر کے اندر ایک زندہ آدمی دفن ہے، کیا کریں گے آپ؟ نکالیں گے نا؟ یہ حکم بھی ہے شریعت کا کہ اگر زندہ کہیں پہ درگور تم نے پا لیا ہے، تمہیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کسی زندے کی آواز اور زندہ ہے، تو اس قبر کو کشا کرو، قبر کو کھولو، زندے کو باہر نکالو۔ بڑے افسوس کی بات ہے تم عاشق رسول ہو، پیغمبر زندہ قبر میں دفن ہے اور بے ایمانوں بیٹھے ہوئے، باہر سے جا کے درود و سلام پڑھ کے آ جاتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے پیغمبر اندر زندہ ہے، نکالتے کیوں نہیں ہو؟ یاد رکھو یہ لوگ بہت بڑے چور ہیں، اور یہ ہمارا نام بدنام کرتے ہیں، یہ علماء دیوبند میں سے نہیں ہے، یہ مماتی ٹولہ ہے۔ الحمدللہ ہم مماتی ہیں، ہم کیا ہیں؟ مماتی ہیں۔ ہم پیغمبر کی موت میں صحابہ نے دستخط کیا، شریعت نے دستخط کیا، ہم پیغمبر کی موت میں دستخط کرنے والے ہیں، اور پیغمبر کی موت کو موت ماننا ہی ایمان ہے۔ موت کو موت ماننا ایمان ہے، پیغمبر کی موت کو زندگی کہنے والا بے ایمان ہے، اور زندگی کو موت کہنے والا بے ایمان ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے پاک پیغمبر کی غم کے اندر، بچھڑنے کے اندر رونے والے، کئی دن کھانے نہیں کھائے صحابہ کرام نے، اللہ کے پاک پیغمبر بچھڑ گئے ہم سے۔ زندہ پیغمبر ہوتا اس کو صحابہ چھوڑتے تھے قبر میں؟ اور میں تو بڑا حیران ہوں اس بات پہ، حالانکہ یہ موقع نہیں تھا اس بات کا، لیکن کل ایک آدمی پرسوں میرے پاس شام کو آیا، ہمارے پاس ادھر مین چوک کے اندر ایک آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹریکٹر ٹرالیوں کا کام ہے اس آدمی سے اس نے پوچھ لیا کہ آپ نماز کدھر پڑھتے ہیں؟ جمعہ میں مولانا جمشید صاحب کی بات کرتے ہیں، اور چھوڑو اس کے پیچھے نہ جایا کرو، مماتی ہے۔ سارا دن کو وہ لوگوں پہ اینٹیں لاد کر ریت لاد کر لے جاتا ہے، اسے پوچھو ٹرالی ٹریکٹر کا پتہ ہوگا، اس سے زیادہ اس کو پتا، لیکن اتنا اس کو پتا ہے کہ مولانا جمشید کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو افسوس ہمیں اپنے مولویوں پہ ہے۔ مولانا جمشید صاحب کو چاہیے تھا وہ توپ کا استعمال کرتے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے اس فتنے کی سرگوشی اس وقت سے کرنے کی جب سے یہ فتنہ اٹھا تھا۔ اور آپ یاد رکھیں آج سے تقریباً 100-125 سال بعد پہلے پیچھے چلے جائیں، ان کا وجود بھی نہیں ملے، 100 سال پیچھے چلے جائیں، یہ جو عقیدہ ہے اس کی آپ کو بنیاد بھی نہیں ملے گی۔ یہ آپ کی پیداوار ہے،
عجم کے اندر پیداوار ہے یہ، اور یہ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہم نوا بناتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ شیعہ کا بھی اس مسئلے میں اتفاق ہے، ہمارے ساتھ بریلویوں کا بھی اس مسئلے میں اتفاق ہے، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ اتفاق ہے۔ مبارک ہو نے پھر تمہیں مبارک ہو، اچھے لوگوں کا ساتھ ہے تمہارے ساتھ، شیعوں کا، بریلویوں کا، یہ لوگ تمہارے عقیدے کی تمہارے ساتھ تائید کرتے ہیں، یہ تمہاری دلیلیں ہیں۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے ایک دفعہ جس پر موت آ جائے، روح جسم سے نکل جائے، قیامت سے پہلے روح نہیں آتی، قیامت سے پہلے روح نہیں آتی ہے، نہ جمعرات کو آتی ہے، نہ جمعے کو آتی ہے، نہ منگل کو آتی ہے، نہ سوال کو آتی ہے، کسی نے نہیں، مر گیا تو ختم، مر گیا تو ختم۔ ہاں کئی لوگ کہتے ہیں یہ دعائی جو منکر ہوتی، مر گیا تو ختم ہی ہو گیا، تو ختم ہی ہو گیا نا، کیا ہو گیا؟ اگر نہیں ختم ہوا تو پھر کیوں دفن کیا؟ گھر میں رکھتے نا اسے، مٹی کے نیچے کیوں؟ گرمی بھی اس کو لگتی ہوگی، سردیوں میں سردیاں بھی، وہ زندہ تھا تو اے سی کے سامنے بٹھاتے تھے، گرمیوں میں کیوں اس کو دفن کیا ہوا ہے؟ ختم نہیں ہوا تو لے آؤ، ختم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اس کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اب وہ جانے اللہ جانے، وہ جانے اللہ جانے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کا جسم، انبیاء کے جسم کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھائی۔ ہو سکتا ہے ہر کی عادت کسی اور نیک بندے کے لیے جسم کو نہ کھائے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر ایک کو کھا لے، ہو سکتا ہے خلاف عادت کسی ایک آدمی کا، 100 میں سے 2 کا یا 3 کا یا 10 کا، ان کے جسم کو مٹی نہ کھائی، یہ ہر کی عادت ہے، لیکن پیغمبر کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یہ عادت، یہ اتفاق ہے اس کے اوپر، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جسم میں روح ہوتی ہے اور پھر وہ نمازیں پڑھتی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور پھر دوسرا آگے بڑھ گیا احمد رضا خان، اس نے کہا بیویاں بھی پیش کی جاتی، ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی، اندازہ لگا۔ اور طاہر القادری نے کیا کہا؟ اس نے کہا پاکستان آئے اللہ کے پاک پیغمبر کو ٹکٹ جہاز کا میں نے دیا، ٹکٹ استحرام کے پیسے کی لوڑ ہی نبی علیہ السلام، اللہ معاف کرے، میں نے ٹکٹ دیا۔ اور پھر اس نے بات بھی یہی کی ہے نا، زندہ تو آپ لوگ بھی مانتے ہو، زندہ تو زندہ ہے کہ تو آج رکھتے ہو مدینے نبی علیہ السلام آ سکتے ہیں نا، یہ اس نے بات کی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو زندہ مانتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، مسجد نبوی کی اذان سنائی دے، اس کا عذر کوئی نہ ہو، مسجد کو نماز پڑھنے نہیں آتا، میں محمد کا دل کرتا ہے نوجوانوں کو کہوں لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کے گھر کو آگ لگا دو، وہ محمد رسول اللہ جو بلا عذر لوگوں کے مسجد نہ آنے پر ان کے گھروں کو جلانے کا اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ محمد خود جو مسجد نبوی کو نہیں آتے تو محمد زندہ ہے۔ اگر زندہ ہے تو پھر مسجد نماز انہیں کہاں پڑھنی چاہیے تھی؟ مسجد نبوی۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر زندہ ہے تو پھر حرم میں کسی کو حج پڑھانے کی اجازت، بیت اللہ کے اندر کسی کو امام کرنے کی اجازت، محمد جو زندہ ہے تو یہ سارا کام جو ہو رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر زندہ ہوتے تو ابو بکر صدیق خلیفہ نہیں بن سکتے، فاروق اعظم خلیفہ، عثمان غنی خلیفہ، علی المرتضیٰ خلیفہ، یہ خلیفہ اسی لیے بنے ہیں کہ محمد وفات پا گئے، محمد اس دنیا میں نہیں رہے، محمد زندہ ہوتے تو پھر محمد کی زندگی میں کوئی خلیفہ، پھر تو خلافت راشدہ بھی کرتا ہے اور دوسری طرف سے محمد کو زندہ بھی مانتا ہے۔ یہ جھوٹ، اور یہ ان کی کتابیں لکھ رہی ہیں، لیکن ان کی کتابیں اقوم نہیں ہے، قرآن اقوم ہے۔ قرآن کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا اللہ نے بتوں کو پکارنے کو براہ راست شرک کا ہے اللہ فرماتی ہے یکفرون بشرککم تمہارے شرک کا انکار کریں گے قیامت والے دن وما ينبئك مثل خبیر جیسا تمہیں وہ خبردار اطلاع اور خبریں دینے والا ہے اس خبردار کی طرح تجھے کوئی بھی اطلاع نہیں دے سکتا اللہ فرماتی ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون او لوگوں جنہیں تم بلا رہے ہو پکار رہے ہو قبروں پہ جا کے کہتے ہو نبی میری تیرے آگے یا رسول اللہ فلاں نے بھی سلام بھیجا ہے یا رسول اللہ فلاں نے بھی سلام بھیجا ہے بابا میری تیرے کے تیری اللہ کے اللہ ساڑی سوڑنا نہیں دے تیری موڑنا نہیں اللہ فرماتے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی لا یخلقون شیئا نکرہ تختن نفی لا نفی آگے اور جب نکرہ تختن نفی آ جائے تو امور کا فائدہ دیتا ہے علماء لوگ اس بات کو جانتی ہیں نکرہ تختن نفی آ رہا ہے اللہ فرماتے اللہ کچھ بھی نہیں یخلقون پیدا کر سکتے شیئا ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں تم تو کہتے ہو تین شیر کا پتر بھی دے دیتی ہے بابا شاہ جمال پتر دے نہیں رکھتا لے کتی روڑی دے پتر دی جوڑی ایک روڑی دے ہوتے دو پتر بھی بابا دے رہے تے شاہ جمال دا اپنا بھامے ہوئے تے بھامے نہ ہوئے تے رکھتا لال پتر بھی دے رہی صحیح اللہ فرماتے لا یخلقون شیئا کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وهم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ لوگوں تمہارے پیر کو کس نے پیدا کیا تمہارے نبیوں کو کس نے پیدا کیا ولیوں کو کس نے پیدا کیا قبربانوں کو کس نے پیدا کیا تمہارے پیروں کو گروؤں کو استادوں کو اخباروں کو رومانوں کو اقیاء کو اولیاء کو علماء کو اذکیاء کو صلحاء کو مفسرین کو محدثین کو تمام کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ فرماتے ہیں اموات مردے ہیں غیر احیاء مردے ہیں زندے اموات مردے ہیں غیر احیاء زندگی کی رمل بھی نہیں ہے مردے اللہ وما یشعرون ایان یبعثون انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں وہ جو اپنے حالات سے واقف نہیں ہے تیرے گھر کے حالات سے کیسے واقف ہوں گے اور یہ کیا کہتے ہیں
جی بابا جی کو پتا ہوتا ہے قبر کے اوپر چڑی آئی ہے یا چڑا، چڑی آئی ہے یا چڑا۔ اگر چڑی چڑا جانتا ہے تو پھر تیرے چڑی چڑے کا کیا ہوگا؟ چڑا چڑی تو میرے پاس بھی ہے، تو قبر پہ گیا ہوا ہے۔ اگر اتنی منو مٹی کے نیچے سے وہ چڑا چڑی تو پھر شلوار کے چڑا چڑی کا کیا پتا کیسے پہچانتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ پھر بڑا بے غیرت ہے تو اس کے سامنے ننگا کھڑا ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ ستھری بات ہے نا قرآن کی۔ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو مضبوط ہے، جو ریت کی دیوار پہ کھڑا ہو کے قرآن بات نہیں کرتا، یا حدیث ملتی ہے یا اقوام۔ قرآن وہ ہدایت بتا رہا ہے، وہ سڑک اور پگڈنڈی بتا رہا ہے، یا اقوام جو اتنی مضبوط ہے یہ کسی دلیل کا محتاج ہے، یہ کسی گواہ کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی حمایتی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن اپنے دلائل خود بھرے ہوئے کھڑا ہے، اس کی ہر ایک دلیل جو ہوگی وہ اقوام ہوگی۔ لہذا اللہ فرماتے اموات مردے ہیں غیر احیاء زندہ، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ زندے ہو جاتے ہیں، پھر جمعرات کو بھی آتے ہیں، نہیں بھی آتے چلو جی زندہ تو مانتے ہیں، جی زندے ہیں نہیں جی مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ جسے استنجے کا نہیں پتا، وضو کے فرائض کا نہیں پتا، اسے یہ پتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے جو عمل سامنے ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا، جو غائب ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ مردے۔ اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ وہ میرے استاد فرمایا تھے شیخ القرآن علامہ محمد سعید خان ملتانی، اللہ کروڑ رحمت دے کرے، وہ فرمایا کرتے تھے اس بیچارے مسلمان کو کیا پتا تھا کہ 3 فٹ مٹی کے نیچے یہ مردہ سنتا ہے، یہ مولوی نے بےایمانی اور غداری کی، یہ اس نے اس کو غلط سڑک پہ غلط پگڈنڈی پہ چڑھایا ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ یہ بندہ تو جب دفن کر کے آتا تھا یہ کہتا تھا بس دفن جو کر دیا تو اس کو کچھ بھی پتا نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہدایت ایسی نعمت ہے، ہدایت ایسی نعمت ہے، یہ پیسوں سے نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں انسان کے دنیاوی فائدے کے لیے ہے، لیکن ہدایت والی نعمت آخرت کے فائدے کے لیے ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں پیسوں کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ہدایت اللہ کے فضل اور عنابت کے ساتھ ملتی ہے، ہدایت پیسوں کے ساتھ خریدنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔